بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ہر طرح کی برائیوں کے اندر ملوث ہے۔ نکاح جو ایک عبادت ہے جس کے ذریعے سے دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جب سے نکاح ہوا ہے جب تک وہ نکاح باقی رہے گا اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور ایسا انسانی سلسلہ ہے، ایک ایسا انسانی رشتہ ہے جو سب سے پہلے وجود کے اندر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہاں پر تنہائی محسوس کی، اکیلا پن محسوس کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ آپ کا اکیلا پن، آپ کی تنہائی دور ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو انہی سے نسل چلی اور چلتی رہے گی قیامت تک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا اہم رشتہ ہے، لیکن آج اسی رشتے کو اپنانے کے لیے جب نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو طرح طرح کی رسومات، خرافات ہم اپناتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج ہماری شادی خرافات کا، بدعات کا، رسومات کا اور گناہوں کا مجموعہ بن چکا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ انہی میں سے ایک بڑی بیماری، بڑا مرض یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو ڈی جے باجے، ناچ گانے اور اس کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد مفسرین فرماتے ہیں گانا بجانا ہے۔ مکہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتا کہ فلاں آدمی اسلام سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس جاتا اور اس کو اپنے گھر لاتا، اس کے پاس کچھ باندیاں تھی، ان سے کہتا کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ناچ گانے کرو ان کے سامنے تاکہ یہ اسلام کی طرف رخ نہ کرے۔ اور جب باندیاں ان کو کھلاتی پلاتی، ناچ گانے کی محفل لگتی اور اس میں شریک ہوتا تو اس کے بعد وہ شخص نضر بن حارث اس سے کہتا کہ یہ صحیح ہے، یہ اسلام صحیح ہے، یعنی قرآنی تعلیمات صحیح ہے یا یہ ناچ گانے کی محفل صحیح ہے۔ تو قرآنی تعلیمات سے متنفر کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے وہ ناچ گانے کی محفلیں قائم کیا کرتا تھا۔ تو یہ ناچ گانا انسان کو قرآن سے دور کر دیتا ہے، آخرت سے دور کر دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا الغناء ينبت النفاق، ناچ گانا یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طریقے سے پانی کھیتی کے اندر ڈالا جائے تو کھیتی ترقی کرتی ہے، اسی طریقے سے ناچ گانا یہ دل کے اندر نفاق بڑھاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں تو ہم ہر ایسے کام سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو گانے کی آواز آئی تو انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی، اور آپ کے ساتھ میں آپ کا غلام تھا، تو ان سے کہا کہ اب گانے کی آواز بند ہو گئی؟ چنانچہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں اب گانے کی آواز بند ہو گئی، تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی۔ صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ یہ گانا دل کے اندر بے غیرتی پیدا کرتا ہے، حیا کو کم کرتا ہے، شہوت کو بڑھاتا ہے، یا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کی لعنت پڑتی ہے ایسے شخص پر جو ناچ گانے کا اہتمام کرتا ہے یا اس کی محفلیں قائم کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا، جو شخص گانے سنا کرتا تھا اس کے کانوں کے اندر پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ سوچے آج ہم کھولتا ہوا گرم پانی کانوں کے اندر ڈالا جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ پگھلا ہوا سیسا جب کانوں کے اندر ڈالا جائے گا تو انسان کی کیسی حالت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اللہ دنیا کے اندر بھی چین اور سکون دیتے ہیں، آخرت کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاتے تھے، گانے بجانوں سے بچاتے تھے۔ ان کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے ان کو میری حمد سنائی جائے، میری ثنا سنائی جائے، اور ان سے کہا جائے گا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ آخرت کے اندر یہ معاملہ ہوگا اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو ناچ گانے سے بچاتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص، اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کا گھر قبرستان کے قریب تھا۔ اس نے یہ چاہا کہ میں اپنی بیٹے کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں، چنانچہ اس نے ناچ گانے کا اہتمام کیا، ناچ گانے کی محفل قائم کی۔ رات کا وقت تھا، ہر ایک آدمی ناچ گانے کے اندر مست تھا، مشغول تھا۔ قبرستان سے ایک گرجدار زوردار آواز آتی ہے کہ اے ناچ گانے کی محفلوں میں منہمک ہونے والوں، موت سے غافل نہ ہو، یہ موت اپنے اہل و عیال سے دور کر دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ایسی آواز تھی کہ ہر آدمی تعجب میں پڑ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی، اور کچھ ہی دنوں بعد اس دولہے کا انتقال ہو جاتا ہے، خوشی غمی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں بڑے بڑے سورما آئے، بڑی طاقت والے آئے، وہ چلے گئے، میں اور آپ کیا ہے؟ ہمیں بھی جانا ہے، اور جانے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی شادی کو سادگی کے ساتھ کریں گے، نکاح سنت کے مطابق کریں گے۔ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا، اور مسلمان گواہوں کا ہونا، مہر کا ہونا، خطبہ نکاح کا ہونا، دعوت ولیمہ کا ہونا، اور چوہارے کا لٹا دینا، یہی نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جو طرح طرح کی رسمیں خرافات ہم نے اس نکاح کے اندر رائج کر دی ہے، وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔